بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزاحمت کی برکت، یہ ہے جی میرا موضوع۔ دو پریکٹیکل اگزامپلز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم بوٹنگ کرتے ہیں، کبھی مصنوعی کسی جھیل میں یا کبھی دریا میں۔ یہ ضرور ہم اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگوں نے ضرور بوٹنگ کی ہوگی۔ جب ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کیا جو اس کا آپریٹر ہوتا ہے، جس کو ہم ملاح کہتے ہیں، وہ کشتی کو ان موجوں کے سپرد کر دیتا ہے، وہ لہروں کے سپرد کر دیتا ہے جو دریا میں اٹھ رہی ہوتی ہیں، یا کہ وہ اس کو مکمل طور پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی مطلوبہ جو ڈیسٹنی ہوتی ہے، جو ہم نے سلیکٹ کی ہوتی ہے، جہاں پر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ہم وہاں پر پہنچ پائیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جناب وہ موجوں کے اور لہروں کے ہرگز کشتی کو سپرد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی کوشش میں لگا ہوتا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمیں کمپنی بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا فوکس اور اس کا دھیان کشتی کو آپریٹ کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کو ذرا اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ جب یہ دوسری اب ایگزامپل ہے کہ کرکٹ میچ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں کرکٹ میچ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ٹیم کی برتری جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، مطلب کہ انہوں نے ایک ٹیم نے جب ٹارگٹ دیا، دوسری ٹیم نے جب کھیلنا شروع کیا، یا وہ ٹارگٹ ہی بڑا شارٹ سا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، یا دوسری ٹیم جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ چیس کر لیتی ہے، تو برتری واضح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا میچ وہ ہوتا ہے کہ جو آخری بال تک جا رہا ہوتا ہے یا وہ آخری اوور تک جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے جب شارجہ میں وہ جوید میاں داد کا چھکا بڑا فیمس ہوا، آخری بال پہ جوید میاں داد نے چھکا لگا دیا اور پاکستان میچ وہ ون کر گیا۔ کون سا میچ زیادہ انٹرسٹنگ؟ آپ لوگ ایگری کریں گے کہ وہ میچ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے جس میں کشمکش ہوتی ہے، جس میں مقابلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ میچ آخری اوور تک، آخری بال تک جا رہا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں ذرا دیکھیں ہماری زندگی، ماحول اور کشمکش۔ بہت سارے ایسے لوگ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس، اکثر وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ سر لگ یہ رہا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں ماحول مجھے کرنے نہیں دے رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میری سخت مخالفت کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں اس کو کہ ہمیں لگ نہیں رہا۔ جب ہم کسی بڑے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، کچھ بننے کے لیے جب ہم سٹرگل شروع کرتے ہیں تو ماحول بالکل ہمارے مخالف ہوتا ہے، وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، اس سے گھبرانا نہیں کہ آپ سمجھیں نہیں جی ماحول تو میرا بڑا فرینڈلی ہے۔ تو ایک بڑی عام مثال ہے نا کہ کچھ بھی کبھی کچھ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دی جاتی، کشمکش کی اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول کو ہم نے شکست دینی ہے۔ برا چاہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہرانا ہے، ان کو ہرائیں گے تو ہم کچھ بن پائیں گے۔ اب دیکھیں ایک جملہ ذرا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ کشمکش کے بغیر، مطلب کہ سٹرگل کے بغیر زندگی کے رنگ ہمیشہ پھیکے ہوتے ہیں۔ ہمیں اب یہ آخر میں دیکھیں دو چیزیں ہم نے ان کو کامیابی کے لیے ہم نے پریکٹیکل اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پہلی بات مقابلہ، کمپٹیشن، مقابلے کا ذہن بنا لیں اپنا۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور یقیناً ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو پھر یہ مت سوچیں کہ کوئی اپنا کوئی ریلیٹیو جناب کوئی ایسا کوئی دو، ہاں اچھے لوگ ضرور ہیں، لیکن اوورآل دیکھیں کہ ہمیں جناب سپورٹ کرے گا، مجھے بیک اپ کرے گا، مجھے وہ انکریج کرے گا، اور ہم ایسے نہیں ہونا۔ ہم نے آج سے مقابلے کے لیے برا چاہنے والوں سے، ہم نے مخالفین یعنی کہ جو ہماری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کامیابی کی وہ مخالفت، خواہ مخواہ میں لوگوں کو ایک چڑ ہے کہ کوئی کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے۔ ہم نے آج سے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا ہے، ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی مجھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کامیاب نہیں ہونا، مجھے دوست کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر۔ یہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا ایشو، مجھے فلاں ڈسکریج کر رہا ہے، مجھے فلاں۔
تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں سے کیا توقع رکھ رہے ہیں، آپ دوستوں سے کیا آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، وہ آپ کو انکریج کریں گے، وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ خود سے ریڈی ہو جائیں، آج سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو جناب میں نے اب کچھ بن کے دکھانا ہے، میں نے اب مقابلہ آپ کو ہرا کے دکھانا ہے، جو آپ نہیں چاہتے اب وہ منزل میں نے پا کے دکھانی ہے، وہ مقصد میں نے حاصل کر کے دکھانا ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، مقابلے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ برا چاہیں گے دوست، چاہتے رہیں گے، اپنے برا چاہیں گے، چاہتے رہیں گے۔ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے مقصد کو پانا ہے، اپنے ٹارگٹ کو پانا ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ اب دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں کامیاب انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی مسٹیکس کو، اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی ناکامیوں سے اور آپ کے فالٹ، آپ کی جو غلطیاں ہیں ان سے آگاہ کرے کہ یار اس وقت مجھے یہ غلطی نظر آ رہی ہے، آپ ڈیلے ہو، آپ بر وقت اپنی اسائنمنٹس نہیں جمع کراتے ہو، آپ کا یہ پیپر ٹھیک نہیں ہوا، آپ اپنی پڑھائی میں پراپر ٹائم نہیں دے رہے ہو، اس کو امپروو کرو۔ وہ ہے آپ کا فرینڈ، اور آپ کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس کا ایک المیہ ہے کہ جو ان کو کچھ سیدھی بات بتاتا ہے، جو کوئی ایسا دوست اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، میسیجنگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سیدھی بات۔ اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ایک ایک کر کے، اگر فرض کر لیں ایک مہینے میں ہم ایک اپنی مسٹیک، ایک غلطی، ایک بری عادت اس کو سائڈ پہ کریں تو ہم کتنی جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی سب سے پہلے ذرا ان کو ایسٹیمیٹ لگائیں اپنی، آپ کی جو ہماری جو بری عادات ہیں، ہماری وہ ہیبٹس بن چکی ہیں، ہماری ناکامی کی بنیادی وجوہات، لیٹ اٹھنا، لیٹ یونیورسٹی آنا، لیٹ لیکچر میں آنا، کام نہ کرنا، انٹرسٹ نہ لینا، ان کو ایک ایک کر کے کھلے دل سے مانیں، لکھیں اور ان کو اپنی لائف سے مائنس کرتے چلے جائیں۔ تو دو چیزیں آج کا یہ ہمارا جو ہم نے پریکٹیکل اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ہم نے مقابلے کے لیے ریڈی ہو جانا ہے۔ یہ لائف اور کامیابی ایک مقابلے کا نام ہے، اس کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ میں آپ کو بار بار یہ ریوائز کرا رہا ہوں کہ مقابلے کے بغیر، کمپٹیشن کے بغیر، کشمکش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، خود کو بدلیں، خود کو بدلیں، اپنی غلطیوں کو مانیں اور ان کو مائنس کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔